السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں، تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم۔ قابل احترام حاضرین مجلس، ذو الحجہ کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اس سے پہلے جمعوں میں اس ماہ مبارک کی فضیلتیں، شروع کے 10 دنوں کی برکتیں، قربانی کے مسائل، حج کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ سفر حج کے بعد لوگ وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل عطا فرما دیے اور توفیق عطا فرما دی تو میری قبر پر حاضر ہو گیا، فرمایا وجبت لہو شفاعتی، میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی، یعنی میدان حشر میں میں اس کی بخشش کے لیے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں شفاعت ضرور کروں گا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اگر کسی مسلمان نے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میری زیارت کی، ایسا ہی ہے گویا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ مدینۃ الرسول میں حاضری کے بعد، میرے روضہ اقدس میں حاضری کے بعد جس آدمی نے مجھ پر روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر درود و سلام پیش کیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے میری حیات طیبہ میں اس نے مجھ سے ملاقات کی اور میری زیارت کی۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے آداب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔
اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے رسول سے جب تم ملاقات کرو اور بات چیت کرو تو اپنی آواز کو نہ بڑھاؤ۔ جیسے آپس میں ہم گفتگو کر کے قہقہے لگاتے ہیں، زور سے بات کرتے ہیں، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کے آداب یہ ہیں کہ دھیمی اور پست آواز سے بات کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اپنی آواز کو اس طرح بھی بلند کر کے باتیں مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، جیسے بھائی بھائی بات کرتے ہیں، دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں بے تکلفی سے، فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسے بے ادبی کے ساتھ گفتگو کر لی، زور سے آواز دے لی، زور سے بات کر لی، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال کو حبط کر لیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا مکان ضبط کر لو، اس کا بینک اکاؤنٹ ضبط کر لو، اس کی جائیداد ضبط کر لو، فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پھر قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی آواز کو جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد پست رکھتے ہیں، آہستہ بات کرتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قلوب کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تقوی کے لیے، یعنی اگر پست آواز سے بات کریں گے، ادب سے بات کریں گے، ادب سے برتاؤ کریں گے، متقی کہلائیں گے۔ اور لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم اللہ نے رکھا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے زندگی میں آداب تھے، وہی آداب روضہ اقدس کے لیے بھی ہیں، قبر مبارک کے لیے بھی ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم 1,24,000 تقریباً دنیا میں نبی اللہ نے بھیجے، حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دن میں سے 313 صاحب کتاب ہیں جن کو ہم رسول کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء یہ قبریں اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، ان کو رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ مٹی زمین کی جو عام انسان کے جسم کو ختم کر دیتی ہے، ہڈیاں بھی گلا کے ختم کر دیتی ہے، فرمایا انبیاء کے اجسام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ تو نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، سردار الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو یہ تو اپنے روضہ اقدس کے اندر زندہ بھی ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو جبرائیل نے راستے میں تین چار جگہ پر ان کو روکا، یثرب مدینے میں روکا، کہا 2 رکعت یہاں نماز ادا کر لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لائیں گے، جہاں مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں کہا 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسیح کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تھا۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ بھی اترے اور وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر میں دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی قبر مبارک کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔
تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، موسیٰ کی شکل و صورت، شباہت، جسامت کیسی تھی؟ آپ نے دیکھا، فرمایا تقریباً مجھ سے ملتی جلتی تھی، یعنی جیسی جسامت میری ہے، قد ہے، جسم کی لمبائی چوڑائی ہے، اور گندمی رنگ تھا، کہاں مجھ سے ملتی جلتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے جناب رسول اللہ کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء، اول تو رسول اللہ کا فرما دینا ہی کافی ہے، لیکن وہ اس کی اور اوپر سے دلیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، نماز بھی ادا کرتے ہیں اور رزق بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ تو حج سے فارغ ہونے کے بعد، ارکان حج ادا کرنے کے بعد، ایک بندہ مسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، درود و سلام پیش کرتا ہے، اور جو آیت قرآنی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں انسان سب سے قیمتی اپنی جان کو سمجھتا ہے۔ اغوا برائے تاوان اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری گاڑی لے لو، گھر لے لو، لیکن جس کو تم نے اغوا کیا ہے اس کو واپس کر دو۔ تو سب سے زیادہ قیمتی دنیا میں انسان اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کی جان کو سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ جس کو تم دنیا میں سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ سمجھتے ہو، یعنی اپنی اور اپنی اہل و عیال کی جان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے اعلیٰ اور بالا تر ہے۔ یعنی آیت قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ میرے قلب کی گہرائی میں جو مرتبہ، جو محبت، جو عظمت، جو قدر اپنے ماں باپ کی ہے یا اپنی اولاد کی ہے یا اہل خانہ کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرتا ہے، سب سے زیادہ عظمت قلب میں ماں کی ہوتی ہے۔ ماں کی محبت جتنی ہے شاید اتنی محبت کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب آپ اگر عقل سے فیصلہ کریں کہ وہ ماں جس کے ذریعے اللہ نے مجھے وجود عطا فرمایا اور دنیا میں بھیجا، اس ماں نے جو مجھے وجود دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے وجود دنیا میں عطا فرمایا، تو میری عمر کیا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے جو دنیا کے اندر وجود عطا فرمایا، کچھ بچے تو چند دن کے بھی مر جاتے ہیں، چند سال کے بھی مر جاتے ہیں، لیکن اگر وجود اللہ نے عمر زیادہ دے دی، 50 60 70 80 90 100، اس سے زیادہ تو عموماً عمر نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی ماں کا جو احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کی قدر افزائی کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں جو وجود ملا اس کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ماں جس کی وجہ سے ہمیں ایمانی وجود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ہمارے قلب کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو یہ تو رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے میں پڑھا۔ اگر ہم نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا ہوتا، اگر ہمیں ایمان کی دولت نہ ملی ہوتی، اگر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کہ غلاموں کی فہرست میں نام نہ لکھا ہوتا، تو کسی کا نام نتھو لال ہوتا، کسی کا نام بدھو لال ہوتا، مسور کی دال پی رہے ہوتے، چوٹی پیچھے نکلی ہوتی، بتوں کی پرورش کر رہے ہوتے، پرستش کر رہے ہوتے۔ مجھے 1980 میں پہلی مرتبہ بھارت جانے کا اتفاق ہوا۔ باپ دادا وہیں سے ہجرت کر کے، ماں اماں ابا ادھر سے ہجرت کر کے آئے تھے۔
میں گیا تو میرے 2 ماموں اس وقت وہاں زندہ تھے، تو ہم قصبوں کے رہنے والے لوگ ہیں، تو میں اپنی والدہ کے قصبے میں، اپنے والد کے قصبے میں وغیرہ وغیرہ میں گیا، تو میں ایک چیز وہاں میں نے عجیب دیکھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ دبلے دبلے تھے، ہندو بھی دبلا، مسلمان بھی دبلا۔ تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی، میں سکھر کا رہنے والا ہوں جہاں ہندو کافی رہتے ہیں، ہر ہندو کے پیٹ پہ پیٹ چڑھا ہے، کلے پہ کلہ چڑھا ہے، موٹے موٹے تازے تازے ہوتے ہیں، اور مسلمان تو ماشاءاللہ جوانی میں ایسا ہوتا ہے جیسے میں ہوں، بڑھاپے میں اس سے دگنا ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سارے ہی لوگ کلے پہ کلہ چڑھا ہوتا ہے، پیٹ پہ پیٹ چڑھا ہوتا ہے، موٹے تازے ہوتے ہیں۔ تو مجھے دیکھ کے وہاں بڑی حیرت ہوئی کہ میں دہلی سے نکلا اور قصبات میں اپنے والدہ کے، والد کے، فلانے کے، ڈمکے کے قصبوں میں گیا، ہر آدمی جو مجھے ملتا ہے دبلا پتلا، ہندو بھی دبلا پتلا، مسلمان بھی دبلا پتلا۔ تو میں نے جب اپنا سفر 15-20 دن کا واپس مکمل کر کے آنے لگا، تو میں نے اپنے مرحوم ماموں سے پوچھا، میں نے کہا ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میں سکھر میں رہتا ہوں، ہندو بہت ہیں وہاں، ہر ہندو کے کلے پہ کلہ چڑھا ہوا ہے، پیٹ پہ پیٹ چڑھا ہوا ہے، موٹے موٹے تازے تازے، اور مسلمان تو ماشاءاللہ گوشت کھاتا ہے، ہیں ہی سب موٹے تازے۔ یہاں عجیب بات ہے، اور میرے ماموں بھی دبلے پتلے تھے، وہ بھی بیچارے دبلے پتلے تھے، ان کو تو میں نے نہیں کہا، میں نے عام بات کی۔ میں نے کہا جس مسلمان کو دیکھتا ہوں وہ دبلا، جس ہندو کو دیکھتا ہوں ذرا۔ کہنے میاں بات اصل میں یہ ہے، مسلمان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، کھانے کو نہیں ہے، موٹا کدھر سے ہوگا؟ اور وہ تو آپ جانتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے گائے کی ذبح پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وذبحوا بقرہ، قرآن پاک کے اندر امر کا حکم ہے کہ اب گائے کو ذبح کرو۔ وذبحوا ذبح سے بقرہ کہتے ہیں گائے کو، تو قرآن کہتا ہے وذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو۔ ہمیں تو قرآن میں امر دیا گیا، حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو اور کھاؤ، تو وہاں ذبح کے اوپر گائے کی پابندی ہے، بلکہ بکروں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، ذبح نہیں کرنے دیتے۔ تو میرے مرحوم ماموں نے یہ بات کہی کہ مسلمان کے پاس تو ہے نہیں کھانے کو، تو کہاں سے کھائے جو بیچارہ موٹا ہوگا؟ اور کہا یہ ہندو جو اس کو اللہ نے کھانے کی توفیق ہی نہیں دی، تو یہ مسور کی دال پیتا ہے تو اس لیے دبلا ہے۔ تو اگر ہم بھی 1000 برس ہندو کے ساتھ رہے نا، بر صغیر ہند و پاکستان میں جو مسلمان ہے وہ اور ہندو تقریباً 800 900 1000 برس ایک ساتھ رہے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری باتیں بھی ہندوؤں سے ملتی جلتی ہیں۔ اب وہ ہولی دیوالی کرتے ہیں، ہم شب برات میں ہولی دیوالی مناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بہت ساری باتیں ہماری ان کی وہ کرتے ہیں، چوتھا 13واں 43واں ہم کرتے ہیں، تیجا 10واں 40واں، شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہوتا تو سب سے پہلے حضور کا ہوتا، پھر صحابہ کرام کا ہوتا، پوری تاریخ اٹھا لیں، پوری احادیث اٹھا لیں، کہیں نہ رسول اللہ کا تیجا ہوا ہے، نہ 10واں ہوا ہے، نہ 40واں ہوا ہے، نہ آج ہوتا ہے، نہ کسی صحابی کا تیجا ہوا ہے، نہ 10واں ہوا ہے، نہ 40واں ہوا ہے۔ ایصال ثواب کی روٹی شریعت نے غریب کے لیے رکھی تھی، ہم نے غریب سے چھینی، ہم خود کھانے لگے۔ ہم نے تیجا کیا، موٹے پیٹ والے رشتہ دار محلے والے جمع ہوئے، غریب کی روٹی کھا گئے۔ ابا کے مرنے کی روٹی ایسی بنا کے جیسے خوشی کی شادی کی روٹی ہوتی ہے، ہم نے موٹے پیٹ والوں کو کھلا دی، غریب کی روٹی ہم نے چھین لی۔ ابا کا 10واں کیا، پھر موٹے پیٹ والوں کو روٹی کھلا دی، پھر ابا کا 40واں کیا، پھر موٹے پیٹ والوں کو روٹی کھلا دی۔ غریب بیچارہ ہمارے دروازے گیٹ کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا، اس کو چوکیدار آنے بھی نہیں دے گا۔ تو جو غریب کی روٹی اللہ تعالیٰ نے ایصال ثواب کی رکھی تھی، اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، آپ اجازت دیں تو سنا دوں۔ شروع میں جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو دارالعلوم دیوبند میں مطبخ نہیں تھا، یعنی کھانا نہیں پکتا تھا۔ ابھی تو دینی مدارس میں مطبخ ہوتا ہے، کھانا پکتا ہے اور بچوں کو کھانا ملتا ہے، تو محلے میں سے کھانا لے کر آتے تھے۔ تو تذکرے میں نے پڑھا کہ لکھا کہ ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا مجھے آپ داخلہ دے دیں، تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں داخلے ختم ہو گئے، یعنی ہم جتنے بچوں کا قصبے سے محلے سے کھانا آ سکتا تھا اتنوں کو ہم داخلہ دے چکے ہیں، اب ایک بچے کو اور دیں گے تو اس کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ وہ بچہ پہلے لوگ تمام پورے بر صغیر سے جاتے تھے، مراد آباد، دہلی، سہارنپور، مظفر نگر، وہاں دینی ادارے قائم تھے، وہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ 20-30 سال پہلے سندھ میں بھی
زیادہ تر علماء دیوبند کے اور سہارنپور کے فارغ التحصیل تھے. تو ابھی وہ لڑکا بیچارہ شکل خراب سی بنا کے جا کے بیٹھ گیا کہ مطلب نہیں میں کتنی دور سے آیا ہوں اور مجھے داخلہ نہیں مل رہا. تو اتنے میں کوئی صاحب آئے, ان کا ابا مر گیا تھا. انہوں نے کہا کوئی بچہ بتا دیں 40 دن روٹی ہمارے گھر سے آگے لے لے. پہلے طریقہ تھا 40 دن گھر سے غریب کو روٹی دیتے تھے, ابا مرتا تھا تو محترم صاحب خوش ہوئے. ان کا بھائی بچے کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا, اس کو داخلہ دے دیا. اس نے کہا بھائی 40 دن کا تو تمہارا داخلہ ہے, چونکہ تمہارے کھانے کا بندوبست ہو گیا. تو اس نے کہا جی اچھا, آگے اللہ مالک ہے. اس کا داخلہ ہو گیا. وہ 40 دن اس گھر سے جا کے کھانا لے کے آتا رہا. جب اس کے 40 دن پورے ہونے لگے, اس کو فکر ہوئی آگے کیا ہوگا. مدرسے کے منتظم کو فکر ہوئی آگے کیا ہوگا. تو ایک آدمی اور آیا, اس نے کہا میرا ابا مر گیا تھا, کوئی ذمہ داری ڈال دیں کسی کو, 40 دن میرے گھر سے دونوں وقت روٹی لاتا رہے. یہ خوش ہوئے, بلایا اس کو. اس سے کہا کہ بھائی تیرا بندوبست ہو گیا, اب دوسرا وہ گھر ہے وہاں سے 40 دن روٹی لاتا رہا. بہرحال 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا. ہر 40 دن کے بعد کوئی مر جاتا تھا. تو وہ محترم چھوٹا سا قصبہ ہے دیوبند, تو انہوں نے محلے والوں کو جمع کیا, کہا بھائی خدا کے لیے اس کا کوئی کھانا مقرر کر دے, ورنہ 40 دن کے بعد ایک آدمی مرتا رہے گا. تو بہرحال یہ کہنے کو ایک لطیفہ ہے, لیکن ہمارے دور سے وہ دور اچھا تھا. یہ پری پارٹیشن ڈیز کی بات ہے. کم از کم 40 دن ابا مرتا تھا, غریب کو روٹی تو ملتی تھی. ابھی ابا مرتا ہے تو کتنے غریبوں کو روٹی ملتی ہے آپ بتائیں. ہمارا بھی ابا مرا, آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کا ابا مرا ہوگا, امی مری ہوگی, کتنوں نے غریبوں کو روٹی کھلائی. تو اور قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں, سب سے زیادہ جو زور اس میں دیا گیا ہے وہ غریب کو روٹی کھلانے کا دیا گیا ہے. وہ ہے نا, لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین, قرآن کی آیت ہے کہ جب فرشتے لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے, ان سے کہیں گے بھائی تم نے کیا قصور کیا ہے, کیوں اللہ نے ایسا حکم دیا. کہیں گے جی ہمارے 2 بڑے قصور ہیں. ایک تو لم نکو من المصلین, ایک تو ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے. آواز ہمارے کانوں میں آتی تھی, سنتے تھے, نکال دیتے تھے, نماز ادا نہیں کرتے تھے, نہ گھر میں نہ مسجد. ولم نکو نطعم المسکین, اور دوسرا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم مسکین کو روٹی نہیں کھلاتے تھے. آپ دیکھیے نماز تو اللہ کا فریضہ ہے, نماز تو بنیادی فریضہ ہے, دن میں 5 مرتبہ مسلمان کا, مسلمان ہونے کی علامت ہے. نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غریب کو روٹی کھلانا اور نماز کو دونوں کو برابر کر دیا. جو ایک اللہ کا حق ہے, اعلیٰ ترین حق ہے, جس کو نماز کہتے ہیں, عبادت الہی, جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تمہیں اس لیے کلمہ طیبہ پڑھایا گیا تاکہ تم نماز پڑھو, اللہ کی عبادت کرو. تو اتنی بڑی عبادت, اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, مسکین کو روٹی کھلانا دونوں کو برابر کر دیا. تو اب ہم نے وہ مسکین کی روٹی بھی چھین لی. ابا مرا تو میں نے برادری والوں کو, محلے والوں کو, موٹے پیٹ والوں کو, جن کے یہاں روٹی کی کوئی کمی نہیں ہے, جمع کیا. 30 میں, 10ویں میں, 40ویں میں ان کو روٹی کھلا دی. غریب کو میں نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں. بہرحال بات دور چلی گئی. میں آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں, اور ان کو رزق بھی ملتا ہے اور نماز بھی ادا کرتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے, اتفاقی طور پر تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. حدیث شریف میں آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ, مسلمانوں کے امیر المومنین, خلیفہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بمنزلہ بیٹے کے, جنہوں نے دار نبوت کے اندر پرورش پائی, اپنا گھر بنا رہے تھے, اور گھر کے بنانے کے لیے کھڑکیاں اور دروازے بننے تھے. تو ترکھان کو یہ کہا کہ دیکھو مدینے سے باہر چلے جانا, وہاں جا کے لکڑی کو کاٹنا, ٹھوکا پیٹی کرنا. مدینہ اس وقت چھوٹا سا تھا, جتنی مسجد نبوی آج ہے اتنا بڑا مسجد مدینہ الرسول تھا. کہا ٹھوکا پیٹی یہاں نہیں کرنا, تمہارے شور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی. اس کا مطلب یہ کہ ان کا یہ عقیدہ تھا اور یہ یقین تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حیات طیبہ اور زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے جیسی زندگی دنیا میں عطا فرمائی تھی.
حدیث شریف میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی مسجد نبوی میں موجود تھے. دیکھا دو آدمی زور سے چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں، یعنی بے ادبی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں مزار اقدس کے قریب. کسی سے پوچھا یہ کون ہے دو آدمی، ان کو میرے پاس بلاؤ. اس نے کہا اے اللہ کے رسول مدینے کے رہنے والے نہیں، باہر کسی گاؤں وغیرہ سے آئے ہیں. ان کو بلایا، بلا کے تنبیہ کی، کہا کہ تم روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر زور شور سے بات کر رہے ہو، یہ بے ادبی ہے، یہ تم ادب کے خلاف کر رہے ہو. اور پھر ان سے کہا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں کوڑے سے تمہاری خبر لیتا، یعنی تمہیں سزا دیتا. تو یہ تمام گزارش آپ کی خدمت میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. قرآن پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے لیے اپنی جانوں سے زیادہ اعلیٰ ہے. والنبی وازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں. بات یہاں سے چلی تھی جو دور چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اور آپ جو اپنی ماں کی عظمت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ٹانگیں دباتے ہیں، کیونکہ میری ماں ہے. جتنی میں اس کی قدر و قیمت سمجھتا ہوں کسی کی نہیں سمجھتا، کیونکہ میری ماں ہے. تو یہ وہ ماں ہے جس کے ذریعے مجھے وجود جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کی عمر 50 60 100 سال سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ایک میری وہ ماں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود عطا فرمایا جو میرا ایمانی وجود ہے، جس کی عمر ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس ہے. آپ جانتے ہیں نا مسلمان مرتا نہیں، مسلمان مسافر سفر کرتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ایک پل ہے جو محبت کرنے والے کو محبوب سے ملا دیتی ہے. یعنی جب انسان کی موت آتی ہے، روح جسم سے نکلتی ہے تو اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے لیے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. یعنی اس جسم کے لیے تو موت ہے، روح کے لیے موت نہیں ہے. اور پھر اس کو عالم برزخ میں زندگی عطا فرمائی جائے گی، پھر مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں زندگی عطا فرمائی جائے گی. تو اس کا وہ تو قرآن پاک میں خالدین کا لفظ آتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت کے لیے کیا لفظ ہے؟ خالدین. قرآن پاک میں کئی جگہ ہے خالدین کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ہماری عمر تو پتہ نہیں کتنے ہزار برس ہوگی. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس ماں سے اور جس باپ سے میں محبت اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے وجود عطا فرمایا، اور وہ وجود جو مجھے اس ماں اور باپ کی وجہ سے ملا ہے اس کی عمر عموماً 100 برس سے زائد نہیں ہے. تو وہ میرا روحانی باپ اور میری وہ روحانی ماں جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وجود عطا فرمایا، جس کی عمر، جس کا زمانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں برس ہے، تو اس کی عظمت بھی اسی لحاظ سے بلند ہونی چاہیے، اس کی قدر بھی اسی لحاظ سے بلند ہونی چاہیے، اس سے محبت بھی اسی لحاظ سے بلند ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ وہ ماں ہے تمہاری اور یہ وہ روحانی باپ ہے جس کی وجہ سے تمہیں ہم نے ایسی زندگی عطا فرمائی جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں برس کی ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کی قدر افزائی بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انسان کی ایک محبت اپنے ماں باپ سے ہے، ہر انسان کرتا ہے. ایک انسان کی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عام روزمرہ زندگی میں اگر ہم موازنہ کرتے ہیں دونوں کا، ابا مر گیا، قبر میں دفن کر کے آئے، اگلے دن گئے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں. والدہ معظمہ کا انتقال ہو گیا، اگلے دن قبر میں گئے ٹپ ٹپ آنسو اگلے دن گرنے لگتے ہیں. سال 2 سال تو آنسو گرتے ہیں، جب 20 سال کے بعد اسی اماں اور ابا کی قبر پہ جاتے ہیں تو آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلتے. عمومی طریقہ یہ ہے. اکا دکا 100 میں سے ایک آدھ آدمی ہوگا جو ماں باپ کی یاد میں پھر بھی آنسو بہا لیتا ہوگا. عموماً لوگوں کے 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد وہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں.
لیکن وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ابھی حاضر ہوئے، ابھی آپ پہنچے نہیں، ابھی دور سے مسجد نبوی کے آپ کو مینارے نظر آنے شروع ہوئے، اور رسول اللہ کو ہم سے پردہ فرمائے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1450 برس تقریباً۔ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں۔ علماء نے لکھا اس سے بڑی محبت کی اور کیا دلیل چاہتے ہو؟ محبت کی اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہتے ہو کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو قرآن پاک نے کہہ دیا کہ ابا مرا اماں مری، 20 سال کے بعد قبر پہ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے، خشک ہو گئے آنسو۔ 40 سال ابا کو مرے گزر گئے، قبر پہ جاتے ہیں ایک آنسو بھی نہیں نکلتا۔ وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے سفر شروع کیا، ابھی مدینۃ الرسول کے اندر گھسے ہیں، ابھی دور سے مسجد نبوی کے مینارے نظر آئے ہیں، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں۔ روضہ اقدس کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایسے روتے ہیں کھڑے ہو کر کہ اس طرح کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو معلوم ہو، یہ حاضر دلیل ہے۔ تو وقت ختم ہو رہا ہے، ایک شعر آپ اجازت دیں تو اس پہ میں اپنی گزارشات کو ختم کروں۔ ہاں، ایک بات عرض کرنی رہ گئی تھی حج کے حوالے سے۔ بیت اللہ کا ہم حج کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ حج کر کے آئے۔ دنیا کی واحد عمارت جس کا طواف کیا جاتا ہے، آپ پوری دنیا میں کوئی اور ایسی عمارت نہیں بتا سکتے جس کا لوگ طواف کرتے ہوں، اور طواف بھی 24 گھنٹے ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی پرانی کہ بارش ہوئی بہت اور حرم میں پانی کھڑا ہو گیا، اور اتنا پانی کھڑا ہو گیا کہ لوگ کھڑے ہو کر طواف نہیں کر سکتے تھے، تو لوگ تیر کے طواف کر رہے ہیں۔ باقاعدہ اس نے ویڈیو بھیجی جس میں لوگ تیر رہے ہیں پانی میں اور بیت اللہ یعنی طواف نہیں رکا۔ تو پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی عمارت نہیں ہے، اس کے عند اللہ مقبولیت کا آپ اندازہ لگائیں، جس کا 24 گھنٹہ طواف ہوتا رہتا ہے، کسی دن طواف اس کا رکتا نہیں، کسی لمحے نہیں رکتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں چونکہ اوقات مختلف ہیں، ہم سے 2 گھنٹے پیچھے سعودی عرب ہے، 5 گھنٹے پیچھے برطانیہ ہے، 10 گھنٹے پیچھے امریکہ ہے، کچھ علاقے 12 گھنٹے پیچھے ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا۔ تو 24 گھنٹے میں سے ہر گھنٹہ اور ہر گھنٹے میں سے ہر منٹ اور ہر منٹ میں سے ہر لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں نہ کہیں سجدہ کیا جا رہا ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بیت اللہ کی طرف آپ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ دنیا کے تمام لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے کا کوئی گھنٹہ اور گھنٹے کا کوئی منٹ اور منٹ کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جو بیت اللہ کے سامنے افراد کا ایک گروہ طواف سجدہ نہ کر رہا ہو۔ یعنی پورے 24 گھنٹے کے ہر لمحے کے اندر کسی نہ کسی علاقے میں افراد کا ایک جمع گروہ جو ہے، ایک جمع غفیر جو ہے، ایک کثیر تعداد لوگوں کی جو ہے وہ سجدہ ریز ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ جس شعر پہ میں اپنی گفتگو اختتام کرنا چاہتا ہوں، عربی کا ایک شعر ہے، لیکن شاید محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اس سے زیادہ بہتر طریقے پہ نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ شاعر کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا، کہ میں لیلا کی محبت میں لیلا کے گاؤں میں پہنچ گیا، اور وَأُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارَ، اور میں نے لیلا کے مکان کی دیوار کو کبھی ادھر سے چومنا شروع کر دیا، کبھی ادھر سے چومنا شروع کر دیا، جیسے ایک مجنوں عاشق پاگل ہوتا ہے۔ تو امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی میں ادھر کی دیوار کو چومتا ہوں، کبھی ادھر کی دیوار۔ کہتا وما حب الدیار شغفنا قلبی، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی پاگل یا بے وقوف ہو گیا ہوں جو دیواروں کی محبت میں ان کو چوم رہا ہوں، نہیں۔ وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ، میں تو اس کی محبت میں آیا ہوں جو اس 4 دیواری کے اندر رہتا ہے۔
یعنی وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چہار دیواری کے اندر مقیم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو قیام عطا فرمائے، میں تو اس کی محبت میں آیا ہوں، اور میں اس کی محبت میں ادھر وہاں آپ جاتے ہیں نا تو شرطیں بھگا دیتے ہیں۔ آپ نے سلام پڑھا، درود پڑھا، وہ لوگ جم غفیر اگر آپ کو کھڑے رہنے دیں تو پیچھے آنے والے کیسے پڑھیں گے، تو شرطیں ہٹاتے ہیں۔ آپ گئے، پھر اب ایک بڑا لمبا چکر لگانا پڑتا ہے، فوراً نہیں آتے، پھر وہ پیچھے سے لمبا چکر لگا کے آپ پھر آتے ہیں، پھر آ کے جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے درود و سلام پیش کرتے ہیں، پھر شرطہ نہیں کھڑے ہونے دیتا ہے، پھر بھگا دیتا ہے، پھر آپ نکلتے ہیں پھر ایک لمبا چکر لگا کے۔ تو یہی تو ہے کہ وہ کہتا ہے وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو اتنے لمبے لمبے چکر کاٹ کے آ رہا ہوں، میں تو اس شخصیت کی محبت کے لیے آ رہا ہوں جو اس قبر کے اندر اور اس عمارت کے اندر آرام فرمائے اور یہاں ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینۃ الرسول میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے آداب کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اجازت دیں تو آخری ایک بات اور عرض کر دوں کہ مدینۃ الرسول میں آج سے کوئی برس پہلے کی بات ہے، تقریباً 82 کی بات ہوگی۔ اس زمانے میں مسجد نبوی چھوٹی تھی، تو ہمارے میزبان، یہ بڑا اہم قصہ ہے، بڑا اہم واقعہ ہے، ہمارے میزبان ایک ہوٹل پہ کھانا کھلانے لے گئے، ٹرکش ہوٹل پہ، وہ ایسا تھا جیسے یہاں بندو خان کا ہوٹل، تو وہاں وہ چکن ٹکے انہوں نے منگوائے، 4 آدمی تھے، ہم میز پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر ایک کتا بیٹھا تھا، تو ہمارے 4 ساتھیوں میں سے ایک نے کیا کیا، وہ چکن ٹکا آدھا توڑ کے اس کے سامنے یوں پھینک دیا۔ آپ یقین کیجئے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے کتے نے یوں کر کے دیکھا اور پیٹھ موڑ کے بیٹھ گیا، دم ہماری طرف منہ ادھر۔ تو وہ جو میرے میزبان تھے مدینۃ الرسول کے سعودی ہیں، انہوں نے کہا آپ نے یہ غلط کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ۔ انہوں نے وہ پیپر پلیٹ منگوائی، اس میں وہ چکن ٹکا توڑ کے آدھا رکھا اور اس کو پچکار کے رکھا، اس میں کھانا شروع کر دیا۔ کتا، مدینۃ الرسول کا کتا، اس کو اپنی اہانت برداشت نہیں ہوئی، یہ میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے۔ آپ اس نے کتے کے سامنے اس طرح کر کے بوٹی پھینکی نا، اس نے یوں غور کر کے دیکھا کہ ارے تم اتنے بے وقوف آدمی ہو، میں مدینۃ الرسول کا کتا اور تم مجھے اس طرح پھینک رہے، اور وہ منہ ادھر کر کے اور اپنی دم ادھر کر کے بیٹھ گیا۔ یہ مدینۃ الرسول میں نے اپنی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ یعنی یہ تمام بات عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ آپ کو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم مدینۃ الرسول جائیں، تو مدینۃ الرسول وہاں کے افراد کیا، وہاں کے جانور اور وہاں کی جگہ، تذکرے میں لکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے اور ایسے اعلیٰ مزاج کے آدمی تھے، اعلیٰ ترین خوشبو لگاتے تھے، اور اگر سال میں 350 دن ہے تو 350 جوڑے سلواتے تھے، ہر دن نیا جوڑا پہنتے تھے، جو جوڑا آج پہنا وہ کل نہیں پہنتے تھے، بدلہ کسی غریب کو یا کسی طالب علم کو سے دے، ہر دن نیا جوڑا پہنتے تھے۔ یعنی ان کی نفاست کے بڑے اعلیٰ، بہت اعلیٰ واقعات ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں آپ دکھا سکتے جو ہر دن نیا جوڑا پہنتا ہو، ہر جمعہ کو بھی نہیں پہنتے، عید کو پہنتے ہیں، ہر دن تو نہیں پہنتے۔ تو ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ مدینۃ الرسول میں کبھی جوتے پہن کے نہیں چلے، پیدل چلتے تھے، ننگے پیر چلتے تھے، کہ مبادہ میں ایسی جگہ میرا جوتا پڑ جائے جہاں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تذکرے میں بھی یہ بات لکھی، مدینۃ الرسول جب جاتے تھے کبھی جوتا نہیں پہنتے تھے، ننگے پیر، گرمی ہو سردی ہو ننگے پیر مدینے میں چلتے تھے، کہ مبادہ کسی ایسی جگہ میں جوتا پہن کے چلا جاؤں جہاں رسول اللہ کے قدم پڑے ہوئے ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے تو مدینۃ الرسول کی عظمت اور اس کی جو قدر افزائی ہے اور اس کی جو عزت ہے اس کو بھی قلب میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر افزائی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔